الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل ہم نے رؤیت ہلال کے احکام پڑھے تھے اور پھر اس کے مختلف مسائل اور چاند دیکھنے کی دعا۔ آج ہم روزے کے اقسام بیان کریں گے کہ روزہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو روزے کی 6 قسمیں ہیں جن کی تفصیل اور احکام جاننا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1، فرض روزہ، واجب روزہ، سنت، نفل، مکروہ، حرام وغیرہ، یہ سب روزے، تو یہ سب اقسام ہیں۔ اب ہم اس کی تفصیل کریں گے۔ فرض روزے یہ تو آسان ہے۔ سال بھر میں صرف رمضان المبارک کے 30 روزے مسلمانوں پر فرض ہے۔ رمضان کے روزوں کا فرض ہونا قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہے، اور امت اپنی پوری تاریخ میں تواتر کے ساتھ اس پر عمل کرتی رہی ہے۔ جو شخص بھی رمضان کے روزے کا انکار کرے وہ کافر ہے اور مسلمان نہیں ہے، اور جو شخص بغیر کسی عذر کے ترک کرے وہ فاسق اور سخت گناہگار ہے۔ رمضان کے روزے اگر کسی عذر یا محض غفلت سے رہ جائے تو ان کی قضا رکھنی بھی فرض ہے۔ یہ غیر معین فرض ہے، یعنی جب بھی موقع ملا تو پھر قضا کر لے اور قضا روزے رکھ لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد رکھ لے۔ تو یہ فرض روزے ہو گئے۔ اب واجب روزے، تو واجب روزے کون سے ہیں؟ واجب روزے نظر کے روزے، کفارے کے روزے، یہ واجب ہیں۔ اگر کسی متعین دن کے روزے کی نظر مانی ہے تو اسی دن روزہ رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں امتحان میں اول نمبر آیا تو میں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا۔ تو اگر وہ امتحان میں اول نمبر آیا تو جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ ضروری ہے، یہ متعین ہے۔ اور اگر دن متعین نہیں کیا تو پھر جب چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر اسکول میں فرسٹ نمبر آیا تو میں 10 روزے رکھوں گا۔ دن متعین نہیں کیے لیکن 10 روزے، تو اگر وہ فرسٹ نمبر آیا تو 10 روزے اس کو رکھنی چاہیے جب چاہے، یہ لیکن بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ واجب روزے ہو گئے۔ نمبر 3، مسنون روزے۔ مسنون روزے کون سے ہیں؟ سنت روزے، جو روزے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا جن کے رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، یہ روزے سنت ہے اور ان کے رکھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی روزہ سنتی مؤکدہ نہیں ہے کہ جن کے نہ رکھنے سے آدمی گناہگار ہو۔ مسنون روزے یہ ہیں۔ مثال کے طور پر عاشورہ کے روزے، یعنی محرم کے 9 تاریخ اور 10 تاریخ کے 2 روزے۔ اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ۔ اسی طرح ایام بیض کے روزے، یعنی ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے۔ تو یہ سنت روزے ہو گئے۔ اب ہم نفلی روزے پڑھیں گے، یعنی مستحب روزے۔ فرض اور واجب اور مسنون روزوں کے علاوہ تمام روزے مستحب ہے۔ البتہ بعض مستحب روزے ایسے بھی ہیں جن کے اہتمام کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ماہ شوال کے 6 روزے عید کے بعد، ان کو عرف عام میں 6 عید کے روزے کہتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ، اسی طرح ماہ شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ، ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کے 8 روزے، تو یہ مستحب اور نفلی روزے ہیں، ثواب اس کا زیادہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے مکروہ روزے کون سے ہیں۔ نمبر 5، مکروہ روزے۔ تو مکروہ روزے صرف مثال کے طور پر صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا یا اتوار کے دن کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ یا مثال کے طور پر کسی خاتون نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ یا ایسے روزے رکھنا صوم وصال جس کو کہتے ہیں، مطلب بیچ میں ناغہ کیے بغیر مسلسل روزے رکھنا، وصال صوم جس کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ روزہ رکھ لے، پھر شام کو افطار نہ کرے اور اگلے دن پھر روزہ رکھے، مسلسل روزہ، تو اس کو صوم وصال کہتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 6، حرام روزے۔ حرام روزے کون سے ہیں؟ سال بھر میں 6 روزے حرام ہے۔ نمبر 1، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے، عید کے دن۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ، بڑی عید کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح ایام تشریق، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کا روزہ یہ بھی حرام ہے۔
تو یہ ٹوٹل 6 روزے ہو گئے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے روزے کے اقسام بیان کی ہے جو نہایت ضروری ہے، فرض، واجب، سنت، نفل، مکروہ، حرام۔ تو ان کی تفصیل بھی ہم نے کی ہے، امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح یاد کریں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔